اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ کفار و مشرکین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوتا۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، تو آپ فرما دیجئے کہ غیب کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، لہذا تم بھی انتظار کرو۔ انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، جیسا کہ کل بات چلی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک ہی دین پر پیدا فرمایا تھا۔ تمام انسان ایک مذہب کے ماننے والے تھے، فاختلفوا، لیکن بعد میں لوگوں نے اپنے خیالات کے حساب سے وہ بت پرستی کی شروعات کی، حالانکہ اس کا مقصد شروع میں اچھا تھا، بتوں کو بنانے کا اچھا مقصد تھا کہ ان کے چہروں کو دیکھیں گے، ان کی باتیں اور ان کے عبادتیں یاد کریں گے اور ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال دھیرے دھیرے یہی چیز ترقی کرتے کرتے عبادت خانوں کے اندر بت داخل ہو گئے۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر انہی بتوں کی عبادت کرنا شروع کیا۔ تو اس بت پرستی سے نکالنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، تو انہیں کو پہلا رسول کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کئی زمانے گزرے، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے 10 قرن گزر گئے، لمبا عرصہ گزرا جس کے اندر انبیاء کرام بھی آئے، لیکن مستقل کوئی محنت الگ سے نہیں تھی۔ حضرات انبیاء کرام کے لیے بس یہی کام تھا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے سکھایا تھا لوگوں کو اسی پر مضبوط کر دیں، اسی پر باقی رکھیں اور وہی نصیحت کرتے رہیں اور عبادت پر ان کو جمع کر رکھیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس وقت میں ایک مستقل الگ کام تھا کہ لوگوں کو بت پرستی سے نکالو، بت پرستی کی عادت چھڑاؤ اور ایک اللہ کی عبادت پر لگاؤ۔ اب ان کی جو محنت ہوئی 1000 سال کی عمر میں سے صرف 50 کم 950 سال کی ان کی عمر تھی۔ اب لوگوں پر جب محنت کیا تو سوائے 80 یا 82 گنے چنے افراد کے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ جب کہتے کہ یہ اللہ کی عبادت کرو تو ان کی ایک ہی دلیل تھی، انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، کہ بھئی یہ تو ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، ہمارے پہلے والوں نے ایسے ہی کیا، ہم نے ان کو یہی دیکھا تھا کہ وہ بھی مسجد میں آتے، عبادت خانے میں آتے تو انہی معبودوں کے سامنے عبادت کرتے، سجدہ کرتے، تو جو باپ دادا کا دیا ہوا طریقہ اسے ہم کیسے چھوڑ دیں؟ تو اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ایک اور جگہ فرمایا لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ ان کے باپ دادا عقل نہیں رکھتے تھے یا ان کو علم نہیں تھا، دیکھا دیکھی لوگوں نے ترقی کرنا شروع کیا۔ شروع والوں نے کچھ اور مقصد سے بت بنائے تھے، بعد والوں نے کوئی اور مقصد بنا لیا، ان کے بعد والوں نے اور ایسی ہی ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اپنے ذہنی اختراعات کو انہوں نے دین کا نام دے دیا۔ تو من گھڑت تصور ہے بت پرستی والا مذہب، من گھڑت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہو کہ میں نے اپنی کوئی شکل بتائی ہو، میں نے اپنا کوئی ڈھانچہ بتایا ہو کہ اس طریقے سے اور مجھے تم پوجا کرو، میری پرستش کرو اور ان کے ذریعے سے تم میرے قریب ہو جاؤ گے، کیا میرا کوئی وعدہ ہے یا میری کوئی کتاب ایسی ہے یا کسی کتاب میں نے ایسے کہا ہو، چاہے کوئی صحیفے لے لو، کوئی زبور، تورات، انجیل لے لو، یا ان کے جو گرنتھ ہیں آج کے زمانے میں ان گرنتھوں میں، شلوکس میں، وید میں بھی آپ دیکھو تو صاف صاف موجود ہے کہ بت پرستی، کہ تصویر پرستی ان کے یہاں بھی ناجائز ہے۔ وہ جس سب سے بڑے خدا کا جو تصور لکھا گیا وہ یہی ہے کہ اس کی کوئی شکل اور صورت نہیں ہے،
سمجھ میں نہیں آتی کہ جو اصل میں رب ہے ہم سب کا، وہ اس کی شکل معلوم نہیں ہے، اس کی صورت معلوم نہیں ہے، تو لوگوں نے بہت سارے ایسے پنڈتوں کے ان کے بیانات آتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عام پبلک لوگ جواب مانگتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے یہاں کوئی شکل نہیں ہے، بھگوان کو جب کسی نے دیکھا نہیں ہے تو پھر یہ شکلیں کہاں سے آ گئیں؟ تو کسی بتانے والے نے، ایسا بھی میں نے خود سنا، کہتے ہیں کہ ان کی عادتیں تو ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، تو بس ہم نے اس کے بارے میں پڑھا اور اپنے حساب سے ہم نے شکل بنا لی۔ تو یہ اختراع ہے، من گھڑت ہے، جو بھی شکل بنائی گئی ہے یہ تمام شکلیں من گھڑت، کہ اب خدا کی جو بھی طاقت ہے کہ وہ بہت زیادہ علم والا ہے تو اس کے ہاتھ میں کتاب تھما دی، بہت طاقت والا ہے تو ہر کسی سے نافرمانوں سے انتقام لے گا تو انتقام کے لیے ہتھیار اور کوئی ترشول یا تلوار ہاتھ میں تھما دیا، کہ سب کو دینے والا ہے، رزق تقسیم کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں سے خزانہ نکلتا ہوا، پیسے برستے ہوئے ایک تصویر بنا کے دے دی۔ اب وہ ہر کام ایک وقت میں مختلف کام کر سکتا ہے تو لوگوں نے 5-10 ہاتھ بنا دیے کہ ہر کام ایک وقت میں کرے گا، 4 جانب دیکھ سکتا ہے تو 4 جانب اس کی صورتیں بنا دی کہ ادھر بھی چہرہ ادھر بھی چہرہ۔ تو یہ جتنی بھی شکلیں لوگوں نے بنائی یہ سب لوگوں کی ذہنی پیداوار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، ما لم ينزل به علیہم سلطانا، کہ اس کے اوپر اللہ نے کبھی کسی کتاب کے اندر کوئی واضح دلیل نہیں بیان فرمایا، تو بغیر دلیل کے لوگ عبادت کرتے ہیں۔ تو جب نبیوں نے آ کر سمجھانا شروع کیا تو ہر نبی سے یہی لوگ جواب دیتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کو ہم نے ایسے دیکھا، ہم وہی کریں گے، اس کے علاوہ کوئی دلیل ان کے پاس دوسری نہیں۔ تو جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی زمانہ آیا، خانہ کعبہ میں بھی 360 بت، اندر بھی باہر بھی راستوں پر بھی اور قبیلوں میں گھر گھر میں رکھے ہوئے تھے، تو جب سمجھانے لگے تو لوگ کہتے تھے آپ نبی ہیں، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اس کی کوئی دلیل ہے؟ کیا دلیل آپ کے پاس؟ کہتے اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دیا ہے۔ کیا یہ کتاب تو آپ اپنی طرف سے بنا لیتے ہو؟ نعوذ باللہ، آپ گھڑ لیتے ہو، آپ اپنی طرف سے سوچ کر لکھ لیتے ہو، یہ کوئی اللہ کی کتاب نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے حساب سے اگر آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو ایک کام آپ کر کے بتائیے، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ کہتے تھے آپ اگر نبی اور رسول ہیں تو آپ کے ساتھ ہمیشہ کوئی فرشتہ لگا ہوا رہنا چاہیے، جو آپ بولیں گے وہ فرشتہ پیچھے سے تائید کرے گا کہ ہاں میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ جو بتا رہے ہیں اللہ کی طرف سے بتا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہمیشہ ایک فرشتہ ہونا چاہیے۔ پھر کہتے تھے لولا انزل علیہ ملک، کہ فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور کہتے تھے کہ یہ اگر سچ میں رسول ہیں تو ان کے پاس کوئی ایسا او القیا علیہ کنز او جاء معه ملک فیکون معه نذیرا، کہ ان کے پاس کوئی خزانہ ہونا چاہیے یا ان کے پاس کوئی باغ ہونا چاہیے۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے اگر آپ سچ میں رسول ہیں، یہ جو مکہ چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، آپ دعا کیجئے یہ سارے پہاڑ یہاں سے ہٹ جائیں اور یہاں ایک بہترین باغ بن جائے، اور وہ باغ آپ کے لیے کھانے پینے کا سامان مہیا کرے، تب ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے۔ یا کوئی کہتا کہ پہاڑ ہیں تو ہیں، یہ پتھر کے پہاڑ ہیں، کوئی فائدہ نہیں دیتے، آپ اللہ سے دعا کیجئے اگر نبی ہیں تو یہ پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بن جائے۔ لولا انزل علیہ کنز،
کہ کوئی خزانہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، مکے کے ان پہاڑوں کو سونا بنا دیجئے یا پہاڑوں کو ہٹا کر بڑے بڑے باغ یہاں لگا دیجئے تو تب آپ کو مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا، کہ بڑی بابرکت ذات ہے وہ اللہ کی، اگر وہ چاہتا تو آپ کے لیے ایسے باغات بھی بنا دیتا اور ایسے محلات کھڑے کر دیتا اور ایسے خزانے آپ کے ساتھ اتار دیتا۔ لیکن جب لوگوں نے سوال کیا کہ ایسا کر دیجئے، آپ کر دیتے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے جو نبی آئے تھے، جیسے قوم سمود پر حضرت صالح علیہ السلام آئے تو ان کی قوم نے مانگا تھا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکال کے بتاؤ، تو انہوں نے پہاڑ کی چٹان کے اندر سے اونٹنی کو نکال کے دکھایا تھا، تو آپ بھی ایسا کوئی معجزہ بتاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا کہ اللہ یہ لوگ مجھ سے ایسا سوال کر رہے ہیں، آپ کوئی معجزہ بتا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی جی میرا ایک اصول ہے، دو باتوں میں سے ایک ہوگا، جب بھی کسی قوم نے اپنے نبی سے ایسا کوئی خاص معجزہ مانگا اور جب نبی نے دعا کی میں نے وہ معجزہ ظاہر کر دیا تو اس کے بعد دو میں سے ایک، یا تو وہ لوگ ماننے والے بن جائیں گے یا انکار کرنے والے۔ اگر ساری قوم ماننے لگ جاتی ہے تب تو ٹھیک، اور اگر قوم معجزہ دیکھ کر جو معجزہ انہوں نے مانگا وہی معجزہ اگر ہم دے دیں پھر انکار کر دیں تو اس کے بعد ہمارا عام عذاب آ جائے گا۔ یہ ہمارا اصول رہا ہے۔ آپ پہلے سے نبیوں کے حالات دیکھ لیجئے، قرآن میں اسی لیے بیان کیا معجزے نبیوں کے، کہ جب بھی کسی قوم نے مطالبہ کیا اور نبی نے وہ معجزہ کر کے دکھایا، قوم نے پھر انکار کیا تو اللہ نے پھر ان کو عذاب میں ہلاک و برباد کر دیا۔ تو آپ بتائیے، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا نبی جی آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں، جو معجزہ انہوں نے مانگا وہ کر کے بتا دوں؟ اور مجھے معلوم ہے، میرے علم میں ہے کہ یہ قوم معجزہ دیکھ کر بھی نہیں ماننے کی، بعد میں یہی کہیں گے یہ تو جادو ہے، یہ تو بہت بڑے جادوگر نکلے، یہی کہیں گے یہ لوگ۔ تو اگر آپ جو مانگتے ہیں وہ معجزہ دے دوں، لوگوں نے مذاق اڑایا تو پوری امت برباد ہو جائے گی، یا نہیں تو انہوں نے جو معجزہ مانگا وہ ظاہر نہیں کروں گا لیکن قیامت تک اس امت کو باقی رکھوں گا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، انہوں نے جو معجزہ مانگا وہ نہ دیجئے، میری امت کو قیامت تک کا ٹائم دے دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مانگے ہوئے معجزے تو نہیں دیے، باقی بہت سارے معجزے اللہ نے عطا فرمائے، انہی کی نظروں کے سامنے چاند کے ٹکڑے کر کے بتا دیے۔ رکانہ پہلوان آیا، نبی جو پہلوانی سے کوئی واسطہ نہیں، پہلوانی سے کشتی سے کوئی تعلق نہیں، ایسا پہلوان رکانہ جو پورے مکے کا مانا ہوا پہلوان جس کے سامنے کوئی تہرتا نہیں تھا، آیا اور مقابلے کی دعوت دی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اور ایسے اٹھا کے پٹخا، حیران سارا مکہ۔ انہوں نے کہا غلطی میں پچھڑ گیا، دوبارہ آؤ، تو دوبارہ اٹھا کے پٹخ دیا، کہا یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ ابو جہل کنکریاں لے کے آتا، کہتا میرے ہاتھ میں کیا ہے، صرف وہی جانتا تھا کہ کیا چھپا کے لایا۔ نبی سے کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے بتا دو، کہا میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے یا یہ بتائیں کہ میں کون ہوں؟ تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے یہ میں بتا دوں؟ اس سے اچھا ہے کہ جو بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، وہ کوئی کیڑا ہو سکتا ہے، کوئی کھانے کی چیز ہو سکتی ہے، کوئی بھی مخلوق ہو سکتی ہے، وہ چیز بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا سن لو۔ نبی کا اشارہ ہوا اور ہاتھ میں جو کنکریاں کی کلمہ پڑھنے لگی تو ابو جہل چلانے لگا یہ تو جادو ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے ان تمام معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ ہمارے نبی کا یہ تھا کہ یہ قرآن،
کہ یہ کتاب میں نے تمہارے درمیان لقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون کہ تمہارے درمیان 40 سال میں تمہارے بیچ میں رہا، بچپنا یہاں گزرا، لڑکپن یہاں گزرا، جوانی یہاں گزری، شادی یہاں ہوئی، کہولت کا زمانہ 40 سال تک تمہارے درمیان رہا، کبھی کسی اسکول گیا نہیں، کسی کالج میں نہیں گیا، کسی مکتب میں نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، اور اس سے پہلے کبھی نہ کوئی خط و کتابت، کوئی مضمون لکھ رہا ہوں، کوئی ٹاپک پر میں کچھ بول رہا ہوں، کوئی خط لکھ رہا ہوں، کوئی شعر شاعری کر رہا، کچھ نہیں۔ 40 سال تک آپ نے کوئی ایسا خط لکھا ہو، کوئی پرچہ بنایا ہو، لوگوں کو ایسے نصیحت کی ہو، یا کچھ آپ نے جملے اشعار کے طور پر کچھ بولے ہو، کبھی کچھ نہیں۔ اچانک سے اس طریقے سے آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، آگے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ ایسے بہترین انداز میں کہ شاعر حیران کہ یہ شعر نہیں، اور نثر لکھنے والے حیران کہ کیسا بہترین کلام ہے، کہ اس جیسا کلام تمام شاعر جو پہلے سے کہنا مشق ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی شعر شاعری لکھتے لکھتے، کہا گیا ایسی آیتیں تم بنا کے بتاؤ، تو لوگ حیران تھے کہ ایسا ہم نہیں بنا سکتے۔ تو فرمایا اگر یہ کلام میری طرف سے ہوتا تو آدمی کسی بھی لائن میں آگے جانے سے پہلے اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کہ اسی کے پیچھے پہلے والوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتا ہے، پہلے والوں کی لکھی ہوئی شاعرانہ کلام پڑھتا ہے، کہ بہت زیادہ محنت، اور کسی کے پاس جا کر شاگرد بنتا ہے، ان سے رہنمائی لیتا ہے کہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ شعر شاعری کرنے والے اور بڑے بڑے مضامین لکھنے والے اور جو بھی کتاب لکھنے والے ہیں، چاہے وہ اسکول کا نصاب ہو یا لوگوں کی نصیحت کے لیے کتابیں ہو، کسی بھی ٹاپک پر لوگ اچانک لکھتے نہیں ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے ورق بیکار ہو جاتے ہیں، تب جا کر تھوڑی سی کوئی کام کا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا میری 40 سال کی زندگی تمہارے سامنے، کوئی میرا استاذ نہیں، کسی سے میں پڑھا نہیں، کسی مکتب میں گیا نہیں، اچانک سے ایسا کلام لے کے آنا، کیا یہ معجزہ نہیں تو کیا بات ہے؟ اگر یہ میرا کام ہے تو تم بھی تو کر سکتے ہو، کر کے بتاؤ۔ تو لوگوں نے کہا ہم سے نہیں ہوتا، کہا یہی تو میری نبوت کی کھلی نشانی ہے۔ فرمایا فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، آپ جواب دے دیجئے کہ معجزوں کو ظاہر کرنا یہ غیب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جب جو معجزہ ظاہر کرنا چاہتے کر دیتے ہیں، اللہ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ فَانْتَظِرُوا، تم بھی انتظار کرو، إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کہ دیکھیں گے ماننے والوں کا کیا ہوگا، نہیں ماننے والوں کا کیا ہوگا۔ ایک چیلنج چل رہا ہے، ان قریب موت آئے گی، ان قریب قیامت آئے گی، اور صاف صاف پتہ چل جائے گا کہ جنہوں نے مانا ان کو رب کیا دینے والا، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کے ساتھ رب کیا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اب اللہ تعالی ہم تمام انسانوں کی ایک حالت بیان کرتے ہیں کہ جب انسانوں کو کوئی مصیبت پہنچے، اس کے بعد میں ہم لوگوں کو ہماری رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں۔ کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری آ جائے یا کاروبار میں نقصان ہو جائے یا سفر کے اندر کوئی گھبراہٹ ہونے لگ جائے، جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے اس کے بعد جب ہم اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو لوگ ہماری آیتوں میں، ہماری دلیلوں میں حیلے بہانے کرنے لگتے ہیں۔ کاروبار پہلے نہیں چل رہا تھا، لوگ دعائیں کراتے ہیں، طرح طرح کی کوششیں، اور نمازی بھی بن جاتے ہیں، خود اللہ سے مانگنے لگتے ہیں۔ جب تھوڑا سا ہاتھ میں پیسہ کھیلنا شروع کیا، اذا لہم مکر فی آیاتنا، اب پھر باہر چلے جاتے ہیں۔ ہسپتال میں ایڈمٹ تھا، دعائیں کرائیں، منگوایا اللہ تعالیٰ سے، خود بھی مانگتے تھے، جیسے ڈسچارج ہو کے باہر آئے اب تمام باتوں کو بھول گئے، اور لوگوں سے کہتے پھرتے میری چالاکی ہے،
میں بہت پریشان تھا، بعد میں یہ طریقہ اپنایا، کام خوب اچھا چلنے لگا، بہت پریشان تھا، بہت ساری دوائیں کھایا، کچھ نہیں ہوا، آخر میں نے پلان کیا، ایسے کیا، اچھا ہو گیا۔ جو دن رات اللہ کو پکارتا تھا بھول جاتا ہے۔ اذا لہم مکر فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں حیلے بہانے کرتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، فرمائیے کہ اللہ بہت جلد حیلے بنانے والا، تمہارے سے زیادہ حیلہ کرنا اللہ کو بھی آتا ہے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، میری کتاب میں جو پہلے سے موجود ہے تمہارے اعمال کو ہمارے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں جو تم حیلے بہانے کر رہے ہو۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی اللہ ہے جو تم لوگوں کو جنگلوں میں، خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی لے کے چلتا ہے۔ سمندروں میں کشتیوں پر چلتے ہو، پہلے تو بڑے بڑے سفر پانی کے جہاز میں ہوتے تھے، اب جو ہوائی جہاز ہیں یا ہماری جو سواریاں، کاریں، بسیں ہیں، اللہ فرماتے وہی اللہ تم کو لے کے جاتا ہے۔ اگر آپ کہو نہیں ہماری کار ہے، ہماری گاڑی ہے، ہم جاتے ہیں، تو کہا اس گاڑی کو مہیا کرنے کا انتظام اللہ نے کیا ہے۔ بنانے والے، اس کارخانے کو جنہوں نے بنایا، ان بنانے والوں کو اللہ نے بنایا ہے۔ اگر تم نے خریدا ہے تو خریدنے کا مال تمہیں اللہ نے دیا ہے، اور آج بھی سب کچھ تمہارا ہونے کے باوجود جب یہ گاڑیاں چلتی ہیں تو اس کے لیے ہوا کی ضرورت ہے۔ ہوا کے بغیر یہ گاڑیاں، یہ کشتیاں نہیں چلتی، ہم تمہیں لے کے چلتے ہیں۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، جب تم لوگ سمندر میں، کشتیوں میں ہوتے ہو، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور جب مناسب ہوا، جس رخ پر تم جا رہے ہو، بہترین ہوا ان لوگوں کو لے کے چلتی ہے سمندر کے اندر، وَفَرِحُوا بِهَا، اور لوگ اس سفر میں بہت خوش ہوتے ہیں۔ جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، اچانک تیز و تند ہوا مخالف سمت شروع ہو جاتی ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور چاروں جانب سے موجیں، لوٹیں سمندر میں آ کر گھیر لیتی ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور لوگوں کو یہ گمان ہو جاتا ہے کہ اب وہ موجوں میں گھر گئے، سمندر کی طغیانی میں پھنس گئے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت میں یہ مشرک لوگ اپنے تمام خداؤں کو بھول کر صرف خالص ایک اللہ کو پکارتے ہیں کہ اب اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اللہ ہی بچائے گا۔ کہتے ہیں لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ، اے اللہ اگر آپ اس موجوں سے، اس مصیبت سے ہمیں بچا لیں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم ضرور شکر ادا کرنے والوں میں بن جائیں گے۔ ایسے ہی ہم سب کا بھی حال ہوتا ہے، جب کسی بیماری میں گرفتار ہو جائیں، کسی مصیبت میں پھنس جائیں، تو اس وقت کی دعائیں ہوتی ہیں اس مصیبت سے اللہ بچا دے تو ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، فلما انجاہم، جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے لوگوں کو نجات دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اس سے نکلتے ہی ناحق زمین پر فساد مچانے لگتے ہیں۔ اپنی دماغ کے لوگ جو ہے ڈھنڈورے پیٹنے لگتے ہیں کہ ہماری چالاکی تھی، موجوں میں پھنس گئے تھے، میں نے پلان کیا کہ اس میں سے کیسے نکال سکتے ہیں، میں نے ایسی ٹرک اپنائی، میں نے ایسا پینترا بدلا کہ اچانک موجوں میں سے نکل کے آ گیا۔ مصیبت سے کیسے نکلنا تھا میں نے خود دیکھ لیا۔ آدمی اپنی شیخی بگاڑنے لگتا ہے۔ یا ایھا الناس، او لوگو سن لو، انما بغیکم علی انفسکم، یہ جو تمہاری نافرمانی ہے یہ تمہاری ہی جانوں پر اس کا وبال پڑنے والا ہے۔ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا نفع اٹھانے کا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تم سب کو لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، تم میں سے جو جو آدمی جو جو کام کیا کرتا تھا، ہم ہر کام کی تمہیں خبر دیں گے کہ تم نے کس موقع پر، کس جگہ پر کیا کام کیا تھا، ہم تمام اعمال تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیں گے۔ جب اعمال بتائیں گے تو لازم ہے کہ اس کا بدلہ بھی تم کو ملے گا۔
آخر میں ایک مثال دی اللہ نے دنیا کی، انما مثل الحیات الدنیا، یہ دنیا کی مثال صرف اتنی ہے، ہم سب کی زندگی کا ایک مثال اللہ نے ایک مثال دی ہے، وہ یہ ہے کماء انزلناہ من السماء، جیسا کہ پانی آسمان سے ہم نے اسے برسایا، فاختلط بہ نبات الارض، زمین کی جو روئیدگی پیداوار ہے اس پانی کی وجہ سے ایک دم گنجان ہو جاتی ہے، اگنے لگتی ہیں، خوب فصلیں نکلنے، سبزہ و زارع نکلتا ہے، مما یأکل الناس والانعام، ایسی ایسی چیزیں زمین سے اگتی ہیں جو لوگ اور جانوروں کے کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، جو سبزیاں ہوتی ہیں اس میں سے کچھ ہم کھاتے ہیں اور اس میں سے انہی سبزیوں میں سے کچھ جانور کھاتے ہیں، جو بھی جیسے بھاجی پالا پتے وغیرہ لاتے ہیں اس کا اوپر کا ہم لے لیتے ہیں، باقی بچے ہوئے ڈنٹ جو نیچے کا حصہ جڑے وغیرہ جانور کو دے دیتے ہیں۔ تو ایک ہی چیز میں ہماری بھی غذا جانوروں کی بھی غذا ہے، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، جب بارش برس جاتی ہے تو اس کے بعد جنگلوں میں جا کر دیکھنا زمین اتنی پیاری لگے گی کہ جب زمین اپنی ساری زیب و زینت خوبصورتی کو باہر نکالتی ہے، ہریالی، کہیں سے گھاس اگ رہی ہے، کہیں چھوٹے چھوٹے پودوں پر پھول نکل آئے ہیں اور بڑے بڑے درختوں پر پھول کے ساتھ اس کے اندر کے کوپلوں کے اندر اس کے اندر سے باریک سے پھل نمودار ہو رہے ہیں، اور وہی پھل بعد میں آپ کو بڑے پختے ہوتے نظر آئیں گے، وَزَيَّنَتْ، اور زمین خوبصورت نظر آتی ہے، وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور جو زمین کے مالک ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پیداوار پر، اس فصل پر قادر ہے کہ وہ جب چاہے کاٹ لیں گے، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، اچانک اس کی بربادی کا ہمارا فیصلہ کسی رات میں یا کسی دن میں آ جاتا ہے۔ اب کے لیے مثال آم کی فصل آنے کو ہے، بالکل تیار کہ اب آئی تب آئی، بلکہ شروع ہو چکا ہے، لیکن ابھی مین جو پیداوار آئے گی عن قریب۔ تمام باغ والے سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے باغ ہیں، فصل لگی ہوئی ہے، اس کو ہم کاٹیں گے، لے جائیں گے اور اتنا کمائیں گے، وہاں ڈالیں گے، یہاں بیچیں گے۔ کسی دن میں یا کسی رات میں اچانک اللہ کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، جیسے ابھی چند دن پہلے زوردار ہوا، موسلا دھار بارش جو چھتوں کو لے کے اڑ جاتی ہیں، اچانک ایسی کوئی ہوا چلتی ہے، فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، کیا ہوتا ہے، رات میں ہوا چلی، بارش ایسی تیز برسی کہ یہی مالک جو اب تک خوش ہو رہا تھا اپنے باغ میں جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، سارے پھل ٹوٹے ہوئے زمین پر گرے ہیں، کہیں درخت کے درخت زمین پر لیٹ گئے ہیں، ساری فصلیں برباد ہو چکی ہیں، کأن لم تغن بالامس، ایسا لگتا ہے کہ کل اس کے اوپر ان کو کوئی ملکیت ہی حاصل نہیں تھی، یہ ان کی ملکیت میں تھا ہی نہیں، کہ ہمارے پاس آیا ہی نہیں تھا، لیکن کل تک لگتا تھا کہ یہ اس کے مالک ہیں۔ اچانک جب اللہ کا فیصلہ آئے گا تو راتوں رات کنگال ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اس دنیا کی اور تمہاری زندگی کی مثال بھی یہی ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہیں کہ ہماری اولاد ہے، ہماری نسل ہے، ہماری فصل ہے، فلاں فلاں فلاں، اچانک کسی دن میں یا کسی رات میں ایسی اچانک اللہ کی کوئی ایسی بارش ہوگی یا ایسا عذاب آئے گا یا وقت مقرر موت کا وقت آ جائے گا کہ یہ بنے بنائے نوجوان اچانک مردے کی شکل میں واپس آئیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ اتنے سال کا بنایا ہوا، اتنے سال کا پلا ہوا لڑکا ہمارے ہاتھ میں تھا ہی نہیں، رونے پیٹنے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اور ایسے ہی ایک دن سب سے بڑا قیامت والا دن بھی آئے گا کہ تمام لوگ مردہ ہو کر پڑ جائیں گے اور تمام بنے بنائے محلہ، بلڈنگیں، تمام لوگوں کی چیزیں، ایسا ہو جائے گا حصیدن، کٹی ہوئی کھیتی۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ،
ہم آیتیں ایسی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سمجھو اپنی زندگی کو، دنیا میں آنے کے مقصد کو، یہ دنیا میں آنے اور جانے کے سسٹم کو سمجھو کہ ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے جا رہے ہیں، یہ آنے جانے کے درمیان میں کیوں ہم کو یہاں رکھا گیا ہے، اس پر تھوڑا سا غور و فکر کر لو۔ ہم میں سے کوئی اپنی جان یا اپنے جسم کا کبھی مالک ہی نہیں ہے، ہم تو اللہ کے غلام ہیں۔ غلامی کی زندگی گزار لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر مالکانہ زندگی گزارنا چاہو گے تو جیسے تمہارے باغ ہیں اس پر تمہاری ملکیت نہیں چلتی، اپنی جسموں پر، اپنی جانوں پر بھی ہم میں سے کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے۔ اچانک آنے والا فرشتہ جب بھی آئے گا ہماری اجازت بھی نہیں لے گا اور ہماری روح لے کے چلا جائے گا، ہماری اولادیں لے کر چلا جائے گا، بھائی بہن لے کے چلا جائے گا، ماں باپ لے کے چلا جائے گا۔ کوئی کسی کا مالک دنیا میں نہیں۔ ہم اپنے نہ جسم کے مالک ہیں نہ اپنی جان کے مالک ہیں، ہم تو سر سے پیر تک رب کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ غلامی کی زندگی گزار لو، مرنے کے بعد والی زندگی انشاءاللہ بڑے مزیدار ہونے والی ہے۔ آگے اللہ نے اسی کی تفصیل بیان کی ہے، انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی کل عرض کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ آج ابھی ساتھی قریب آ جائے۔